الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور طارق متین۔ خبر ہے کہ لاہور میں اینٹی کرپشن اور پولیس حکام نے پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے ان کی رہائش گاہ پر رات گئے چھاپہ مارا۔ اطلاعات کے مطابق پولیس کی چھاپہ مار ٹیم نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی گلبرگ میں واقع رہائش گاہ کا مین گیٹ بختر بند گاڑی سے توڑ ڈالا اور گھر میں موجود 12 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ٹی ایم اس کارروائی کی ٹائمنگ پر کیا کہیں گے، جبکہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے ہیں؟ ٹائمنگ سے پہلے آپ نے ایک غلط بیانی کی ہے، آپ نے ایک ڈنڈی ماری ہے، آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے، وہ جھوٹ جو ہے وہ لوگوں کو بتانا ہے۔ آپ نے کہا کہ بختر بند گاڑی سے گیٹ توڑ ڈالا۔ جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق وکیل صاحب، یہ اچھی وکیل وہ نہیں پیشے کے اعتبار سے عدالت والے وکیل، یہ وکیل صاحب ہیں سب انسپیکٹر، تو ان کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر ہوئی ہے۔ اچھا۔ تو وکیل صاحب نے یہ لکھوایا ایف آئی آر میں کہ بختر بند گاڑی سے گیٹ کھولا۔ ہاں، مطلب مجھے لگا بختر بند گاڑی چابی ہے، دروازے پہ ڈالی، بختر بند گاڑی گھمائی اور گیٹ کھول لیا، تو آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ بختر بند گاڑی کا کی چین میں وہ بھی تو ہوتا ہے نا ایک چھوٹا سا، وہ بھی چابی کا وہ اس کے پیچھے کی رنگ ہوتا ہے نا، چابی نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال ان کا یہ خیال ہے کہ بختر بند گاڑی سے ہم نے گیٹ کھولا، اچھا توڑا نہیں۔ تو پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے گیٹ کھولا، اور چودھری پرویز الہی جو ہیں ان پر اب پولیس نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ یہ جو اب ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق پرویز الہی نے پولیس والوں کو مارنے کی کوشش کی۔ پرویز الہی پر جو 780 ہے وہ بھی لگ گئی ہے، اور یعنی دہشت پھیلائی پرویز الہی نے۔ تو پرویز الہی نے دہشت پھیلانے کے لیے پولیس سے کہا میرے گھر آؤ، میرے گھر آؤ، میرے گھر بڑی تعداد میں نفری لے کر آؤ، میرے گھر پولیس والے اتنے بڑے بڑے پتھر بلاک اینٹیں میرے دروازے پر ماریں، دروازے پہ جو دیکھنے کے لیے ایک شیشے کا چھوٹا سا ایریا ہے کہ کون آیا ہے، اس کو شیشے کو توڑ دیں، اس حصے کو توڑ دیں، لاتے ماریں، تو تم یہ کرو تو میں دہشت گردی پھیلاؤں گا۔ تو پرویز الہی نے یہ کہا اور پولیس نے کہا اوکے جناب ہم آ رہے ہیں، اور پھر پولیس آ گئی اور پولیس نے پرویز الہی کو اس طرح سے دہشت گردی پھیلانے کا موقع دیا۔ پولیس نے پرویز الہی کے کہنے پہ ان کے گھر کی دیواروں پہ چڑھ کے اندر کود کر سیڑھی لگا کر اور اس کے بعد دروازے پہ پتھر مار کے لاتے مار کے دروازہ توڑ کے بختر بند گاڑی سے ٹکر مار کے یہ دروازہ جو ہے وہ کھولا، اور پھر پولیس اندر گئی، پھر پولیس نے اندر کے دروازے توڑے، شیشے توڑے، اور پرویز الہی نے دہشت گردی پھیلا دی۔ یہ وکیل صاحب کا کہنا۔ اچھا، میں نے وکیل صاحب کو فون کیا، آپ کے سامنے کیا تھا جب ابھی اندر دفتر میں بیٹھے ہوتے، تو میں نے وکیل صاحب سے پوچھا، میں نے کہا وکیل صاحب اچھا میری بھی پنجابی جیسی ہے ویسی ہے، حالانکہ 13 سال لاہور میں رہا، میں پنجابی نہیں سیکھ سکا، تو میں نے کہا وکیل صاحب یہ پرچہ آپ نے کروایا؟ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا یہ، اس کے بعد میں ہیلو ہیلو کرتا رہا، وکیل صاحب نے فون نیچے کر دیا، میں نے پھر دوبارہ ملا دیا، میں نے کہا وکیل صاحب بات ہی نہیں کر رہے، اور یہ ایسی مدعی ہوتا ہے، ایسے وکیل صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کے، وکیل صاحب کے پاس کچھ، جو ان کا وکیل ہوگا عدالت والا اس کے پاس بھی کہنے کو کچھ نہیں ہوگا نا۔ اب ایک فیصلہ آ گیا، پرویز الہی صاحب کو ضمانت ملی ہوئی تھی، ایک میں 6 مئی تک، ایک میں 11 مئی تک، 2 ضمانتیں ان کی کل ہو گئی تھیں۔ ان کے وکیل عامر سعید راں وہ ان کے گھر پہ موجود تھے۔ ہوتا یہ کہ یہ جو نا جب کسی بھی محکمے سے یہ ٹیم جاتی ہے ریڈ کرنے کے لیے، تو ایک بندہ وزیر اعلیٰ رہا ہے، ایک بندہ اسپیکر رہا ہے، اور وہ اس صوبے میں بڑی تگڑی چیز ہے، تو اس کے اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، اس کے جب وہ وزیر اعلیٰ ہے تو اس کے رکھوائے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پرویز صاحب، چوئی صاحب آ رہے ہیں، وہ چوئی صاحب کی کسی بھی بندے کو بتا دیتے ہیں، چوئی صاحب خبر آئی ہے آ رہے ہیں، تو وہ وکیل بلا لیا انہوں نے گھر پہ کہ بھائی وکیل بتا دے گا پولیس والوں کو کہ ہمارے پاس ضمانت ہے۔ انہوں نے دکھا دیا، اب انہوں نے کہا نہیں جی اس پیپر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، وہ یہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی، اب انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ جب دروازہ بند کر لیا تو انہوں نے دروازہ توڑنا شروع کیا، اور دروازہ توڑتے ہوئے آپ یہ دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اندر سے ہم پہ پیٹرول پھینکا، پرویز الہی کے لوگوں نے اندر سے ہم پہ پیٹرول پھینکا۔ میڈیا وہاں پر موجود لوگ رپورٹ یہ کر رہے ہیں کہ اندر سے کسی نے پانی پھینکا، جو باہر لوگ تھے ان پہ پانی پھینکا، اور پولیس والوں پہ پیٹرول پھینکا گیا، اور باہر جو ہے وہ آگ زمین پہ لگی ہوئی نظر آئی ہے۔ میں 2 سے 3 چیزوں میں چھوٹی چھوٹی سی آگ تھی وہ ہمیں لگی ہوئی نظر آئی، ویسے آگ زمین کے علاوہ بھی لگی ہوئی ہے
بڑی آگ ہے, لیکن وہ آگ جو لگی ہوئی ہے نا, تجھے بڑی آگ لگی ہے, وہ والی آگ ہے, تو وہ آگ بھی لگی ہوئی ہے. تو بہرحال پرویز الہی صاحب جو ہے, پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ گھر کے پچھلے حصے سے, پچھلے دروازے سے نکل کے بھاگ گئے, فرار ہو گیا. ملزم چودھری پرویز الہی فرار ہو گیا. سر یہاں پہ جو حکومت ہے اور اس کا فورسز کا جو استعمال ہے, یعنی کہ یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے, اور پھر حکومت کے اسکرپٹ میں اتنے جھول پائے جاتے ہیں. وہ ایک یعنی کہ ڈرامہ بھی کر رہے ہیں, تو ایک اچھا اسکرپٹ لے کر بھی تو کر سکتے ہیں. دیکھیں حکومت جو ہے نا وہ اپنے مظالم نہیں, میرا خیال ہے کہ حکومت پریشان ہے بوکھلائی ہوئی سے زیادہ. بوکھلاہٹ تو گھبراہٹ ہوتی نہیں, پریشانی ہے. اور حکومت جو ہے وہ اپنے مظالم میں شہباز شریف سے آگے نکل گئی ہے, بلاول بھٹو زرداری سے آگے نکل گئی ہے, فضل الرحمان سے بھی آگے نکل گئی ہے. حکومت ان سب سے, وزیر اعظم سے آگے نکل گئی ہے حکومت. تو حکومت کے مظالم جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, یہ حکومت ہی کروا رہی ہے سب کچھ. تو حکومت کو ویسے چاہیے یہ کہ بیچ میں سے نکل جائے, سیاستدانوں کو معاملہ حل کرنے دیں. پھر تو یہی ہے. تو حکومت اگر ہٹ جائے اور سیاستدان حل کر لیں معاملہ تو پھر بھی بہتر ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ خود پریشان ہے مجھے لگتا ہے, اس لیے حکومت یہ سب کچھ کروا رہی ہے. سر ان حالات میں حکومت کی جو آئینی ذمہ داری ہے وہ تو کچھ اور کہتی ہے, اور جو وہ ان کے اعمال و افعال ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. دیکھیے حکومت جو ہے نا وہ طاقت کا استعمال کر سکتی ہے, تو حکومت طاقت کا استعمال کر رہی ہے. اب جو پارلیمان چلانے والے ہیں, جو امور مملکت چلانے والے ہیں, جو ووٹ سے آنے والے ہیں, وہ بیچارے بے بس ہیں, سب کچھ حکومت کر رہی ہے. تو حکومت کی جو آئینی ذمہ داری ہے وہ اپنے امور سلطنت چلانا ہے, تو حکومت امور سلطنت تو چلا رہی ہے نا. حکومت سمجھتی ہے کہ حکومت چلا سکتی ہے امور سلطنت. یہ حکومت کر رہی ہے, یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت چلا رہی ہے؟ یہ اس حکومت نے ہمیشہ امور سلطنت چلانے کی کوشش کی ہے. حکومت اب بھی امور سلطنت چلانا خود چاہتی ہے, تو اس لیے وہ شہباز شریف سے آگے بڑھ کے امور سلطنت چلا رہی ہے. اچھا صحیح. ٹی ایم اس کارروائی کا نتیجہ کیا ہوگا, کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کارروائی کا مقصد جو ہے نا وہی اس کارروائی کا نتیجہ طے کر سکتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کارروائی کا مقصد ناکام کرنا چاہیے. اس کارروائی کا مقصد کیا ہے؟ یہ کارروائی کس وقت کی گئی ہے؟ جب مذاکرات میں منگل تک کا وقفہ لیا گیا. جی میں نے کل شام میں بھی عبدالستار کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ گند مچے گا, اس وقفے میں گند مچے گا. یہ وقفہ بہت ضروری تھا. تو اس وقفے میں گند مچے گا, گند مچ گیا. مذاکرات روکے جائیں, پاکستان تحریک انصاف مذاکرات روک دیں, یہ ہے مقصد اس کا. وہ کہیں جی ہمارے پریزیڈنٹ کے گھر پر آپ نے اس طرح سے کارروائی کی ہے, ہم تو نہیں کرتے مذاکرات. تو جب وہ یہ کہیں گے ہم تو نہیں کرتے مذاکرات, تو پھر پی ڈی ایم کے لوگ عدالت جائیں اور کہیں دیکھیں جی یہ لوگ تو مذاکرات سے بھاگ گئے, ٹھیک ہے, اور مذاکرات رک جائیں. اچھا مذاکرات رک جائیں تو مقصد پورا ہو جائے گا. مذاکرات ہوں گے تو کیا ہوگا؟ الیکشن کی ایک ڈیٹ آئے گی. صحیح. الیکشن کی ڈیٹ آئے گی, الیکشن ہوں گے. الیکشن ہوں گے تو کیا ہوگا؟ حکومت تبدیل بھی ہو سکتی ہے, جس کا بڑا چانس ہے. حکومت تبدیل ہوگی تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ حکومت اقتدار سے نکل جائے گی. تو یہ جو حکومت ہے, میں شہباز شریف کی, فضل الرحمان کی, بلاول کی بات نہیں کرتا, لیکن یہ حکومت اقتدار سے نہیں نکلنا چاہتی. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ الیکشن روکے. تو یہ الیکشن روکنا چاہتے ہیں, اس کے لیے وہ حالات خراب کر رہے ہیں. اتنے حالات خراب کر دو کہ سامنے والی پارٹی کا نہیں کھیلتے. حکومت ہر غیر اخلاقی کوشش کر رہی ہے, غیر قانونی بھی, غیر آئینی بھی. جی. تو وہ کوششیں جاری ہیں, اور یہ کہ اگر یہ مذاکرات ہو جاتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا نقصان کس کا ہے؟ حکومت کا. تو حکومت جو ہے اس کو روکنا چاہتی ہے, اور حکومت کو اقتدار جاتا دکھائی دے رہا ہے. اس لیے حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جب اقتدار, اور عمران خان نے خود کہا ہے کہ ان کو خوف یہ ہے کہ اقتدار میں آئے گا عمران خان اور آ کر ان کے خلاف کارروائی کرے گا. صحیح. تو اس لیے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا راستہ جو ہے وہ اگر نہیں روک سکتے ووٹ کے ذریعے تو ووٹ کا راستہ روک دیں, الیکشن کا راستہ روک دیں. یعنی کہ وہ اپنی حرکتوں سے عمران خان کو رام نہیں کر پائیں گے. تو وہ ایسے کام بھی تو کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ کے آپ کے خلاف کچھ نہ کریں. کیا ایسے کام نہیں ہو سکتے؟ نہیں, وہ اب جتنا ہو چکا اس کے بعد اب کیا کریں. ان کو یہ ہے کہ ہم اب تک جہاں پہنچ چکے ہیں اس کے بعد ہم روک نہیں پائیں گے. یعنی کہ بد سے بدترین کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور
بہتر ہو سکے اس کا کوئی آسرا بھی نہیں ہے. جی. جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو, جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو, تمہیں سیاست نے حق دیا ہے, ہری زمینوں کو لال کر دو. اپیل بھی تم, دلیل بھی تم, گواہ بھی تم, وکیل بھی تم. جسے بھی چاہو حرام کہہ دو, جسے بھی چاہو حلال کر دو. حکومت مذاکرات سے بھاگنے کے لیے اب کن مذموم حرکات کا سہارا لے گی, یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں الگ.